ناظرین، قومیں مشکلات سے گزر کے ہی عظیم ہوتی ہیں، اور پاکستان اس کی انشاءاللہ اس وقت ایک مثال ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے ایک بڑے ہی جسے آپ منحوس چکر کہیں اس میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اب پاکستان ابھر کے ستارے کی مانند اس دنیا کے افق پہ نظر آ رہا ہے، اور دنیا اب پاکستان کے پیچھے آ رہی ہے، اور دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر پاکستان کے پاس جادو کی وہ کون سی چھڑی ہے، وہ کون سی چابی ہے پاکستان کے پاس، کون سی کنجی ہے کہ جس کے پیچھے دنیا ہے؟ دنیا ایسے دیوانہ کیوں ہے پاکستان کی؟ یہ میں آپ کو کوئی لور کہانی نہیں سنا رہا، کوئی آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کیسے ہے؟ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، جو باتیں خبروں میں ہیں وہ میں آپ کو بتا کے اس کی تصدیق کر کے دوں گا کہ واقعتاً یہ ایسے ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف محض یہ آپ کے لیے طفل تسلی یا کوئی کہانی نہیں ہے میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ارد گرد اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان ایران کے جنگ میں سب سے آگے، ایران کے جنگ رکوانے میں، اس سے پہلے جنگ نہ ہونے دینے میں۔ یہ میں آپ کو 2025 میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ 2025 جون میں پاکستان نے حملہ ہونے سے پہلے مشورہ دیا تھا حملہ نہ کرو، حملہ ہو گیا، پھر درمیان میں سمجھایا اس سے آگے نہ جاؤ، ٹرمپ سمجھ گیا، واپس مڑ گیا۔ اب جب اس کی بہت سی مجبوریاں ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کی، امریکیوں کی بہت مجبوریاں، مجبور لوگ ہیں بیچارے، پھنسے ہوئے، بلیک میلنگ کا شکار۔ پھر وہ آیا جنگ کرنے، پھر اسے سمجھایا، نہیں مانا، پھر جنگ ہو گئی، پاکستان اپنے موقف پہ قائم رہا، اور پھر جنگ رکوائی، اب صلح کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا ایک کردار، اس میں تو کوئی کہانی نہیں ہے، یہ تو سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان اس معاملے میں دشمن ہمارے کون ہیں؟ دیکھیں، دشمنوں سے کسی بندے کی جو عظمت اور بڑائی ہے نا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمن کون ہے۔ اگر دشمن واقعی بہت برے ہوں اور طاقتور ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس کے دشمن بہت برے اور طاقتور ہیں، وہ کوئی اچھی چیز ہی ہوگی۔ تو سب سے بری چیز اس دنیا میں جو ہے اس وقت، وہ اسرائیل ہے، اور اس کے بعد انڈیا ہے۔ انسانیت کے دشمن ہیں دونوں نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اندر مسلمانوں کی، عیسائیوں کی اور باقی سب ذاتوں کی نسل کشی کر رہا ہے انڈیا، اور وہ غزہ اور فلسطین میں، اور پھر اب وہ لبنان میں۔ یہ دونوں پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کوئی چیز تو ہے، کوئی ہے بھائی، کچھ طاقت تو ہے جس کے وہ اتنے برے اور اتنے بڑے دشمن ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، اس ملاقات ہوتی ہے اس وقت پوٹن کی اور زی جن پنگ کی، چین کے اندر۔ چین میں روس کا صدر دورہ کرنے آتا ہے، اور وہاں پہ ڈسکس کون ہو رہا ہے؟ پاکستان۔ وہاں بیٹھے ہوئے چین کی طرف سے یہ خبر دی گئی، روس کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے، یعنی چین کے اندر بیٹھ کے۔ تو اس کا مطلب وہاں ڈسکس ہوا کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے۔ کس معاملے میں؟ توانائی کے معاملے میں۔ پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس کو امریکہ نے IMF اور ورلڈ بینک اور اس طریقے سے پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا امریکہ کہ پاکستان ترقی کرے۔ کیوں؟ کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کا مطلب کیا ہے۔ میں پھر آگے جا کے بتاتا ہوں نا پھر کہ یہ امریکہ کو کیا پتہ ہے، آخر وہ کون سا راز ہے جو امریکہ کے علم میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ اور جو چین اور روس پا گئے ہیں اس راز کو، وہ بھی آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اب روس کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہم تیل دیں گے سستا، اور وہ بھی ریفائنڈ، یعنی کہ صاف تیل کیا ہوا، خام تیل نہیں۔ خام تیل کے لیے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ریفائنریز نہیں ہیں جو انڈیا نے لگا رکھی ہیں، بڑی بڑی ریفائنریز۔ وہ وہاں سے خام تیل اٹھاتے ہیں اور اس کو ریفائن کر کے پھر آگے بیچتے ہیں۔ خیر وہ تو بنیا ہے، وہ تو اس دو انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اب ریفائنڈ تیل دیں گے تاکہ وہ ان مشکلات سے نکل سکے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے بٹھائے، دونوں ملکوں نے یہ بات کر کے یہ فیصلہ کیا۔
اور اب آگے یہ چل رہا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ چینی پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، ایک بڑا اعلیٰ وفد، اعلیٰ سطح کا وفد اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، انہوں نے آج پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان، آپ یوں سمجھیے کہ ٹرمپ جیسا وفد لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس جیسا یہ دورہ نہیں ہوگا، کامیاب دورہ ہوگا۔ وہ تو فارغ دورہ تھا، وہ بہت بڑا تمک تراغ تھا، بہت بڑا سین تھا دیکھنے کے لیے، لیکن نکلا اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ اب چین کے دورے پہ جائیں گے، اور پاکستان کے جتنے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ ساتھ ہوں گے، اور چین پاکستان پہ انویسٹ کرنے کا اب اتنا بڑا اعلان کرے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، کچھ ویب سائٹس ہیں جو کہ اسرائیل اور کچھ پاکستان دشمنوں کی پروردہ ہیں، اور وہ یہ خبریں چلا رہی ہیں کہ جی سی پیک جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو اب دیکھیے گا یہ کیسے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا جب چین جو ہے وہ اپنے نئے منصوبوں کا اعلان کرے گا۔ اور چین نے اب فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت، جس طریقے سے اس نے دفاع کے معاملے میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، پاکستان کی جرأت اور ہمت اور اس کی جو بہادری ہے وہ تو پوری دنیا میں مسلمہ ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم نے اس کو منوایا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن اس کے پیچھے چین کا بہرحال بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اب چین یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح پاکستان معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہو جائے۔ یہ بھی ایک تھیوری تھی کہ چین پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں وہ اس کے پھر ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ چین والے جو بھی کام کرتے ہیں وہ پوری بنیادیں بنا کے پھر آگے چلتے ہیں، تو ان کو اس لیے کوئی اس میں خدشہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر معاشی لحاظ سے آزاد ہو جائے گا اور معاشی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ اگلا نقشہ جو ہے وہ خود ہی بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو پوری دنیا کا وہ نقشہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے پھر ایسا کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں پتہ۔ تو یہ بھی جان بوجھ کے یہ پھیلائی ہوئی ایک خبر ہے۔ تو یہ جو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ادھر سے روس اور ادھر سے امریکہ کی مخالفت، کہ امریکہ نہیں چاہتا ایک عرصے سے کہ پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے مضبوط ہو، اس کی وجوہات میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کون سی کنجی ہے جو پاکستان کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ کنجی ہے پاکستان، ایک تو دیکھیں اس نے اپنے آپ کا، میں نے جیسے کہا کہ ایران میں اور ایران کے معاملے میں اپنے آپ کو منوایا ہے، اس سے پہلے اس نے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، چوتھی بڑی فوج کو شکست دے کے اپنی جرأت اور بہادری کو منوایا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا دنیا کے جو نقشے پہ ابھرنا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا معیشت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ امریکہ جیسے ملک جو ہیں یہ اب ان کی کوئی نہیں سنے گا، ان کی کوئی دال نہیں گلے گی۔ یہ جو ہتھیاروں سے جنگیں لڑنے والے ہیں یہ منہ کی کھائیں گے، اور دنیا جو ہے وہ اس وقت معیشت کے پیچھے ہے، توانائی کے پیچھے ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک تجارت کو فروغ ملے اور دنیا سے مسائل کم ہوں اور جنگیں کم ہوں۔ تو اس جنگوں، وہ جو معیشت ہے، جو معیشت کی جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ پاکستان ہے۔ وہ رستہ جہاں سے پوری دنیا کی معیشت نے گزرنا ہے، اس کے اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے بحیرہ عرب کے اوپر پاکستان کا موجود ہونا۔ اور پھر یہ کہ ایران جیسے ملک میں جس میں توانائی کی بہتات ہے، اور پھر کہ جو عرب ہیں وہ توانائی اور جو دولت کے وہ بھی مالک ہیں، تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو بہترین تعلقات ہیں۔ یہ ہے دراصل پاکستان کی ریسیپی، یہ ہے پاکستان کے پاس کنجی کہ پوری دنیا کو وہ اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے، اور وہ اگر اس کا ہاتھ پڑے تو وہ امریکہ کو بھی اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، جس طرح آج کل ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کی جس طرح سے وہ گیت گا رہا ہے اور جس طرح وہ پاکستان کو سرا رہا ہے، تو یہ پاکستان میں صلاحیتیں ہیں۔ تو اس لیے چین اور روس چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو زیادہ مضبوط کر کے، تجارت کو زیادہ فروغ دے کے امریکہ کو اس طریقے سے شکست دی جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو پاکستان جو ہے، جو دنیا کا ایک دروازہ ہے، یہ امریکہ کے چنگل میں رہے، اور امریکہ اس کو ہمیشہ اسی طرح دبا کے اور معاشی دباؤ میں رکھے اور دہشت گردوں کو مدد کر کے اس کو اپنے زیر نگی کرتا رہے۔ اس کو آزاد کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔
تبھی امریکہ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے اس خطے سے اور دور، اور پھر اس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ ان کی اپنے ایجنڈا ہے، لیکن اس ایجنڈے میں جو ضروری آئٹم ہے وہ پاکستان ہے۔ تو یہ ہیں وجوہات جس کی وجہ سے تو اب یہ روس بھی پاکستان کو سستا تیل دے گا، اور چین جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اب انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے۔